نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. قال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 21 رمضان کا آخری اور تیسرا عشرہ. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سال کے مہینوں سے ہٹ کر اس مہینے کی جو ترتیب بتلائی اور اس مہینے کو جو تقسیم فرمایا وہ اس لیے کہ مہینہ بڑا قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، لیکن ہے بڑا مختصر. جو روزے رکھ کے بندے نو پورا مہینہ بڑا لمبا پیریڈ لگتا ہے، لیکن اگر سال کے مقابلے میں اس ایک مہینے کے اللہ کے فضل، اس کے کرم، اس کے عنایتیں، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مغفرتیں، ان چیزوں کو دیکھا جائے تو بندہ کہے گا یار یہ تو بڑا مختصر سا وقت ہے، کام لمبا ہونا چاہیے تاکہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور بخششیں اور زیادہ. اخیر عشرے کو ایک تو اس اعتبار سے اہم لینا چاہیے کہ بالکل اخیرلا عشرہ ہے، اس کے بعد پھر کوئی اور چانس اس مہینے کا نہیں بچے گا. اور دوسرا اس اعتبار سے کہ اس اخیرلے عشرے میں اللہ نے 2 اضافی موقع اپنے بندے کو عطا فرمائے. ایک اعتکاف کا عمل ہے، بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، اللہ سے معافی کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اور دوسرا موقع جو رب تعالی نے رکھا ہے وہ اس اخیر عشرے میں وہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر ایسی رات ہے جس کو قرآن نے بتلایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات ہے، اگر کسی بندے کو وہ رات عمل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعمال کے ساتھ نصیب ہو جائے تو اس بندے کو اس ایک رات کی عبادت کا ثواب 84 سال سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے. کتنا بڑا موقع ہے. اگر مجھے کوئی کہے، عام طور پر لوگ ٹھیکے شیکے لیتے ہیں، اگر ہفتے کا کام بندہ ٹھیکہ لے کے 1-2 دن میں ختم کر لے تو بندہ سمجھتا ہے یار میں نے بڑی کمائی کر لی. 6 دن کا کام میں نے 2 دن میں کر لیا. اور یہاں پر دن کی بات نہیں ہے، مہینے کی بات نہیں ہے، سال کی بات نہیں ہے، ایک رات کی عبادت ہے. اور اس ایک رات کی عبادت کے بدلے اللہ 84 سال کی عبادت کا ثواب نامہ اعمال میں لکھ لیتے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنی پڑے گی، چاہے لیلۃ القدر ہو، چاہے شب برات ہو، چاہے جتنے بھی ایسے موقع اللہ نے اپنے بندے کے لیے پیدا فرمائے، یہ ان بندوں کے لیے ہے جو اللہ کی بندگی میں زندگی گزارتے ہیں. قانون یہی کہتا ہے
اللہ سب کو عطا فرمائے. جس نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا اس کو اللہ شب قدر کی فضیلت ساری عطا فرما دے. ساٹھے واسطے کیڑی کمی ہونی. اللہ سب کو عطا فرمائے. لیکن قانون یہ ہے کہ انعام اس کو ملتا ہے جس نے کچھ کیا ہو. گر بندہ سنتا رہے اور بعد میں جا کر جس دن رزلٹ کا دن ہے, جس دن نتیجے کا دن ہے, سارے ٹیبل سجے ہوئے ہیں, وہاں پر سارے کے سارے انعامات رکھے ہوئے ہیں, وہ بندہ سیدھا کھڑا ہو کے کہے درمیان میں جا کر جی میرا انعام. بھائی تو کدھر تھا؟ کہ میں سال بھر سکول تو نہیں آیا تھا, سال بھر میں سویا رہا, لیکن ایک دن میں آیا ہوں جس دن انعام کا دن ہے, جس دن نتیجے کا دن ہے, جس دن تقسیم کا دن ہے, لہذا آج مجھے بھی انعام ملنا چاہیے. تو اس کو انعام ملے گا نہیں ملے گا. قانون یہی کہتا ہے. باقی اللہ کی رحمت ہے, اللہ رحیم اللہ ہے, جس سے راضی ہو جائے منٹوں میں راضی ہو جاتے ہیں, جس سے راضی ہو جائے سیکنڈ نہیں لگتے. اس کے لیے اپنے انعامات کا اعلان کر دے, کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو یہ جو اخیر عشرہ ہے, اس عشرے میں مجھے اور آپ کو اپنے اعمال میں اضافے کی ضرورت ہے, نہ کہ اعمال کو کم کرنے کی ضرورت ہے. میں نے کل پرسوں بھی کہا تھا کہ پہلے عشرے میں نمازیوں کی تعداد اور تھی, دوسرے عشرے میں اور ہو گئی, اور تیسرے عشرے میں آ کر اضافہ ہوا کہ کمی ہو گئی. مہینے کے شروع میں میرے قرآن کی تلاوت کتنی تھی, دوسرے عشرے میں کتنی ہو گئی, اور اب آ کر کتنی ہو گئی. بھائی مجھے تو آگے بڑھنا تھا, مجھے تو اپنے اعمال میں اضافہ کرنا تھا, مجھے تو اپنے نیکیاں اور بڑھانی تھی, لیکن بجائے اضافے کے ہم پیچھے کو آ رہے ہیں. بیک گیئر لگا چکے ہیں. اب اخیر رمضان, اخیر دن پہنچتے پہنچتے پتہ نہیں کتنے رہ جاتے. عمل کے اعتبار سے ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ اللہ خود اعلان فرماتے ہیں عمل کا کیا اثر پڑتا ہے زندگی پر, اعمال کا کیا نتیجہ نکلتا ہے زندگی میں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم دنیا کی زندگی اچھی چاہتے ہو, پرسکون زندگی چاہتے ہو, آرام والی زندگی چاہتے ہو, اور آخرت بھی آرام اور پرسکون چاہتے ہو, تو دنیا کی چیزوں سے یہ دنیا کی زندگی بھی پرسکون نہیں بن سکتی, اور آخرت کی زندگی بھی پرسکون نہیں بن سکتی. اس زندگی کا سکون بھی اللہ نے جوڑا ہے اعمال کے ساتھ, اور آخرت کی زندگی کا جو سکون ہے وہ بھی اللہ نے جوڑا ہے اعمال کے ساتھ. اسی آیت کا ترجمہ, یا ویسے عام طور پر میں اور آپ جو بات سمجھتے ہیں وہ اگر میں اور آپ دیکھ لیں تو بالکل حقیقت ہے. شاعر نے جو بات کی, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے. اور آج کل میں اور آپ کہتے ہیں دنیا سے, دولت سے اور گھر آباد کرنے سے. اسی کے پیچھے میری اور آپ کی دوڑ دھوپ ہے, اسی کے لیے میری اور آپ کی محنت ہے. کسی کو بنانے کے لیے, دولت جمع کرنے کے لیے, دنیا جمع کرنے کے لیے, گھر بنانے کے لیے میں اور آپ کی نمازیں بھی جا رہی ہیں, میرے اور آپ کے روزے بھی جا رہے ہیں, میرے اور آپ کی عبادات جا رہی ہیں, میرے اور آپ کے اعمال جا رہے ہیں. اب ایک دیہڑی کی خاطر میں روزہ بھی چھوڑ دیتا ہوں, ایک دیہڑی کی خاطر میں رات کی تراویح بھی چھوڑ دیتا. کل پرسوں ایک نوجوان لڑکا مجھے ملا, میں نے کہا یار آج کل نظر نہیں آ, تیاری کر رہے تھے اعتکاف بیٹھنے کی, کل اس جو روزے کوئی نہیں رکھی تھے. میں نے کہا یار جوان آدمی خیر, کہتے وہ دیہڑیاں جانتا سی تھے. پھر میں نے کہا جس دیہڑی کرنی اس پر کتنے روزہ رکھنا. جس پورا سال 11 مہینے دیہڑیاں کی اس کا پورا نہیں ہوا, تو ایک مہینہ دیہڑیاں کرنے سے اس کا کبھی بھی پورا. یہ مہینہ یہ تو ہم نے دنیا داری کا مہینہ بنا دیا, وگرنہ یہ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اعمال کرنے کا مہینہ عطا فرمایا. پورا سال کماؤ, دن کو کام کرو, رات کو کام کرو, 24 گھنٹے ڈیوٹی دو, ڈے نائٹ شفٹ چلاؤ. لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر حضور نے شروع میں فرمایا اپنے کام بھی ہلکے کرو اور اپنے مزدوروں اور ملازموں کے کام بھی ہلکے کرو.
हम और तेज कर लेते हैं। और जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है तो हमारे वर्क और हमारे काम में और इजाफा, जो दुकानदार आदमी है वो दुकान का टाइम और लंबा कर देता है, और जो जनरल स्टोर वगैरह वगैरह मिनियारी हो वो तो फिर रातें भी। लड़का मैंने कहा यार दुकान पे नहीं जा रहा, कह रहे उधर से मैंने छोड़ दिया, क्योंकि उस दुकान पे फिर बंदा न तरावी पढ़ सकता है और न बंदा रोजा रख सकता है। वो कह रहे चल सो चल, नमाजें भी गई, तरावी भी गई, क्योंकि पूरा साल हमारे पास कमाने का मौका नहीं होता ना। चलो इन दिनों में कमाई कर ले, तरावी पढ़ ली ना पढ़ी पूरा साल पढ़ते जरन दे। तो अल्लाह फरमाते मन आमिला सालिहन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, तुम में से जो भी मर्द हो या औरत, आमिला सालिहन, उसकी जिंदगी में नेक आमाल आ जाए, उसकी जिंदगी अमल वाली जिंदगी बन जाए, खालिक के साथ भी उसका ताल्लुक दुरुस्त हो जाए, मखलूक के साथ भी उसका ताल्लुक दुरुस्त हो जाए, खालिक को भी राजी करने की कोशिश करे आमाल के साथ, खालिक को राजी करने की कोशिश करे मखलूक खुदा की खिदमत के साथ। अल्लाह जैसे इबादत करने से खुश होते हैं, ऐसे ही अल्लाह अपने बंदों के और मखलूक खुदा की खिदमत करने से भी खुश और राजी होते हैं। बल्कि बाज़ औक़ात अल्लाह सजदा करने पर इतने खुश नहीं होते, इतने जल्दी राजी नहीं होते, जितने इंसान के लिए आसानी का फैसला उस वक्त फरमाते हैं जब इंसान मखलूक खुदा के लिए आसानी का फैसला करता है। हदीस है में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद हुआ, इस्लामी तालीमात है, हम जरा तालीमात को पढ़े तो सही। इस्लाम मुझे कहता क्या है? हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, बस सुन लिया हम मुसलमान हैं, ठीक है जी हम मुसलमान हैं। इस्लामी तालीमात क्या है, इस्लामी इबादत क्या है, इस्लामी मुआशरत क्या है, इस्लामी तिजारत क्या है, कोई नहीं पता मुझे। किस ताजिर को तिजारत के मसले आते हैं, किस बंदे को अपनी घरेलू जिंदगी के मसले मसाइल का उसको पता है, किस बंदे को इस्लाम की दी हुई तालीम का पता है, किसको पता है कि मैं बाप हूँ, बाप होने के नाते मेरे ऊपर औलाद के क्या हुकूक है, शरीयत मुझे क्या हुक्म करती है। कौन है बीवी जिसको ही पता हो कि मैं माँ भी हूँ, मैं बीवी भी हूँ, मैं बहन भी हूँ, मैं बेटी भी हूँ, मुझे शरीयत क्या तालीम देती है, भाई के साथ कैसे रहना है, खामद के साथ कैसे रहना है, बेटे के साथ कैसे रहना है, बाप का क्या एहतराम है। दुनियादारी का मुझे पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन दीनदारी उससे हम दूर है, जबकि जिंदगी सुकून वाली बनती है दीनदारी से। मन आमिल सालिहन मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन, कैसे अमल करे? बंदा समझता है मेरे पास तो मौका ही नहीं है, मेरे पास तो चांस ही नहीं। इस्लामी तालीमात जरा चंद एक आपके सामने रखता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नफ़्फ़सा अन मुस्लिमिन कुर्बतन मिन कुरबिद दुनिया नफ़्फ़सल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुरबाति यौमिल क़ियामह। कौन इंसान है जो ये नहीं चाहता कि कल क़ियामत के दिन मेरे से मुश्किलात दूर हो? कौन बंदा जो ये नहीं चाहता कल क़ियामत के दिन मुझे मुश्किल का सामना ना करना पड़े, मुझे परेशानी का सामना ना करना पड़े? अल्लाह फरमाते मेरे बंदे मेरे साथ सौदा कर ले। आज दुनिया में इंसानियत की भलाई का, इंसानियत के आसानी के तो काम कर ले, कल क़ियामत के दिन की तेरी सारी परेशानियां मैं अल्लाह दूर कर दूंगा। तो आज किसी मुसलमान के लिए आसानी तलाश करेगा, आसानी पैदा करने की कोशिश करेगा, उसके बदले अल्लाह फरमाते हैं मैं तेरे क़यामत के दिन के मुश्किल को आसान करूं। कौन नहीं चाहता मेरी जिंदगी आसानी की जिंदगी हो, मेरी जिंदगी कुशादगी की जिंदगी हो, मेरी जिंदगी में युसर हो, मेरी जिंदगी में तंगी ना हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन यस्सर अला मुसिरिन यस्सरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरह।
جو کسی تنگ دست کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کسی تنگ دست کو مہلت دیتا ہے، اللہ اس بندے کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں آسانی اور مہلت عطا فرماتے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پچھلے قوموں کا ایک بندہ تھا، وہ جس کو بھی قرضہ دیتا تھا نا اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ کرتا، تنگ دست کے ساتھ جو بالکل غریب ہوتا تھا اس کو معاف کر دیتا تھا، اور جو تنگ دست ہوتا تھا اس کو کہتا چل یار جدو ہو جائے دے دے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فوت ہو گیا۔ اللہ نے پوچھا تو یوں کیوں کرتا تھا؟ کہ جی اللہ میں چاہتا یہ تھا کہ میں تیرے مخلوق کے ساتھ کوئی نرمی کا کام کروں گا، تو بھی میرے ساتھ کوئی نرمی والا معاملہ فرمائے۔ فرمایا تو میرے سے بھی زیادہ سخی بننے کی کوشش کرتا ہے، جو ان سب کے برابر کی آسانیاں میرے تیری لیے کرتا، ان سب کے برابر، ان سب سے بڑھ کر میں نے تیرے لیے آسانیاں اور تیرے لیے سہولتوں کا انتظام کرا۔ من یسر علی معسر یسرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، معاشرت کیسی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا کیسا ہے، ایک دوسرے کے عزت کا خیال کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آج اس دنیا کی زندگی میں کسی مسلمان بندے کے عیب کا مجھے پتہ چلا، کسی کے عیب میں مجھے نظر آ گئی، کسی کے بارے میں کوئی خامی میں نے دیکھ لی، اس کو میں نے اس لیے چھپایا کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی مخلوق ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، میں نے کسی کو دیکھ لیا اور وہ کام بھی ایسا ہے جو دوسروں کے لیے ضرر کا باعث نہیں ہے، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا، اگنور کر گیا، اللہ کا بندہ ہے، چلو اللہ اس کو معاف کر دے گا، اللہ اس کو ہدایت دے، پردہ پا گیا۔ اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن، میرے بندے تو دنیا میں میرے بندے کا پردہ کر گیا تھا، میرے بندے کی پردہ پوشی کر گیا تھا، اس کے بدلے میں اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تیرے لیے پردہ پوشی کا انتظام کر دیا۔ میری تو کوشش ہوتی ہے مجھے کسی کی چیز کا پتہ چل جائے، کسی کی بات کا پتہ چل جائے اور میں اس کو آگے سے آگے سے آگے سے آگے تک لے جاؤں۔ اگر مجھے اپنے پردے کی فکر ہے تو میں دوسرے مسلمان کی پردہ داری کروں، اس کی پردہ پوشی کروں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت کے آخر میں ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ جو اسلامی زندگی سیکھنے کے لیے، اسلامی بات سننے کے لیے، دین کی بات سننے کے لیے گھر سے چل کر آتا ہے، اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں جب بھی گھر سے نکلو اس نیت سے نکلا کرو کہ میں کوئی دین کی بات سیکھوں گا، کوئی دین کا حکم سیکھوں گا، کوئی دین کی بات سنوں گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ تو رائے وہ بندہ چل کر گھر سے مسجد تک، بیوی گھر سے چل کر درس سننے کے لیے گھر سے آئی ہے، اللہ فرماتے تم مسجد نہیں آ رہے ہو، تم درس نہیں آ رہے ہو، تم زمین کا راستہ نہیں طے کر رہے ہو، بلکہ میں اللہ نے تمہارے لیے جنت کے راستے آسان کر دیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، اسلامی زندگی ہے، اسلامی آداب ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ عمل کی زندگی اپنا لو، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، نہ انسان فرشتہ ہے نہ انسان شیطان ہے۔ جب اس کی زندگی عمل والی زندگی بن جاتی ہے، یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر یہ بدعمل انسان بن جائے، بد کردار انسان بن جائے، اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر یہ زندگی گزارے، پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس انسان سے جانور بھی بہتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ انسانیت کے درجے سے اتنے نیچے گر گیا کہ انسانیت تو کیا، حیوانیت سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر کی زندگی۔ جب انسان اعمال والی زندگی اختیار کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کر کے رب کو خوش کرتا ہے، مخلوق خدا کی خدمت کر کے مخلوق خدا کو راضی کرتا ہے، گھر میں ہے، بازار میں ہے، معاشرے میں ہے، پڑوس میں ہے،
جہاں جہاں اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ پہنچ جاتا ہے. جو عمل اللہ کی رضا کے لیے اس سے ہو سکتا ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو ہم کہتے ہیں نا ویلفیئر کا، کسی کے کام آ جائے. جب زندگی میری ایسی بن گئی، زندگی میرے ایسی بنے گی، اللہ فرمائیں گے قرآن میں، اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. میرے بندے تو یہ چیز اختیار کر لے، یہ راستہ اختیار کر لے، میں تیری زندگی، دنیا کی زندگی کو پاکیزہ ترین زندگی بنا دوں گا، آسان ترین زندگی بنا دوں گا، تیرے لیے سکون سے بھری زندگی تیار کر دوں گا، سکون سے بھری زندگی تجھے عطا کر دوں گا. اللہ بدلہ صرف یہی پر مل گیا بس؟ فرماتے نہیں. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہاری دنیا کی زندگی میں پرسکون زندگی ہو گئی، اور جب کل قیامت کے دن آؤ گے تو ایک ایک عمل کا میں اللہ تمہیں بدلہ عطا کروں گا. کسی کی مشکل آسان کر دی، میں قیامت کے دن تمہاری مشکل آسان کر دوں گا. کسی کے سے آسانی والا معاملہ کر لیا، میں اللہ کل قیامت کے دن تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا. کسی کی پردہ پوشی کر دی، اللہ فرمائیں گے میں قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے تمہاری پردہ پوشی کر دوں گا. ایسے پردے میں بلا کرنا، اللہ بندے سے پوچھیں گے ہاں یہ گناہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، کیونکہ اللہ غلطی ہوگی اس میں. اللہ فرمائیں گے کل دنیا میں نے تیرا پردہ رکھا تھا، دنیا میں تیرے گناہ کسی کے سامنے نہیں لے کر آیا تھا. آج قیامت کے دن میں اپنی ستاری کی چادر تیرے اوپر ڈال کر سب کی نظروں سے تیری گناہ چھپا دوں. اور اسی حدیث کا آخری جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں بھی چاہتا ہوں، ہر انسان چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہر وقت میرے شامل حال رہے. چاہتے ہیں نا سب، اللہ ہر وقت میرے ساتھ رہے، اللہ کی مدد شامل حال رہے. میں اکثر کہتا ہوں جی اللہ نے مدد ہوئی تو میں انشاءاللہ یہ کام کر لیں، اللہ نے مدد دینا یہ بھی کام ہو جائے. اور اسی لیے عام طور پر جو ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ مدد، ہر بندے کے مدد پر قادر ذات کون ذات؟ اللہ کی ذات، صرف اور صرف اللہ کی ذات. ہر بندے کے ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی مدد کرنے پر قادر ذات کون ذات؟ اس لیے یہ بڑا عقیدے والا جملہ ہے یا اللہ مدد. غوث اعظم بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، حضرت علی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتے، حضرات حسنین پنج تن پاک جن کو کہا جاتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کی مدد نہیں کر سکتے. دستگیر ذات اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ موجود ذات اللہ کی ذات، ہر جگہ حاضر ناظر ذات اللہ کی ذات ہے، ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہر مسئلے میں اللہ میرے ساتھ رہے، ہر وقت زندگی میں اللہ کا تعاون ہو، اللہ کی مدد میرے ساتھ ہوئے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. جب تک ایک انسان دوسرے انسان کی مدد میں لگا رہتا ہے، جب تک یہ اس کے مدد میں لگا رہے گا، اللہ اس مدد کے کرنے والے کے مدد میں لگا رہتا ہے. کتنا آسان معاملہ ہے اللہ کی مدد حاصل کر. کسی کے ساتھ مدد کرنا شروع کر دو، جب تک تمہارا امداد اس کے ساتھ چلتا رہے گا اللہ کی مدد اور امداد تمہارے شامل ہے. اس لیے میری اور آپ کی کوشش ہو کہ ہم یہ جو آخری عشرہ ہے اس عشرے کو اپنی زندگی بنانے کے لیے، کامیاب زندگی کے لیے اور پرسکون زندگی کے لیے عمل کرنا سیکھیں، عمل والا عشرہ بنائے. اس لیے تو بار بار اعمال میں اضافہ، پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں اور تیسرے عشرے میں اضافہ ہو گیا. لیکن یہ نہیں کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو سارا ہی
किताब ही बंद हो जावे, फिर न नमाज न जिक्र न तिलावत, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि नमाज भी रमजान में, तिलावत भी रमजान में। भाई सिर्फ रोजा जो है रमजान के महीने के साथ खास है कि फर्ज रोजा कौन से महीने में, रमजान। बाकी कुरान की तिलावत आम दिनों में कर सकते हैं, कर सकते हैं, मना तो नहीं है। वही तिलावत वही सवाब, जिक्र अस्कार कर सकते हैं। नमाज जैसे रमजान में फर्ज, तो रमजान के अलावा में भी फर्ज। जितनी रमजान में फर्ज उतने ही रमजान के अलावा में फर्ज। तो अगर मेरी और आपकी जिंदगी, हम चाहते तो हम अपनी जिंदगी को अमाल वाली जिंदगी बनाए। जिन भाइयों को अल्लाह ने तौफीक दी है रमजान के महीने में रोजा रखने की, मस्जिद आबाद करने की, मस्जिद आने की, कुरान की तिलावत करने की, जिक्र अस्कार करने की, तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने मामूलात जारी रखें। रमजान खत्म हो जाए, मेरे और आपकी आमाल खत्म ना हो। उस दिन खत्म हो जिस दिन मेरे और आपकी रूह का जिस्म के साथ ताल्लुक खत्म हो जाए। कोशिश करेंगे, अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। करीम अल्लाह हम सब की हाजिरी को कबूल फरमा, हमें अच्छी जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा, अच्छा इंसान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमा, दूसरों का दर्द और दुख समझने की और या अल्लाह उनके साथ हमदर्दी करने की तौफीक नसीब फरमा। सब इंसानियत को एक बना, तमाम के तमाम को इत्तेफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। मुसलमान का आपस में इत्तेहाद नसीब फरमा, मुसलमान को आपस में यकजान बना, मुसलमानों को आपस में यकजान बना। अल्लाह गैरों की नजर जो नजरें उठी हुई हैं अल्लाह किसी और तरफ फेर दे। अल्लाह मुसलमानों के ईमानी जज्बात बेदार फरमा, ईमानी जज्बात बेदार फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हर शहरी की हिफाजत फरमा, हर पाकिस्तानी की हिफाजत फरमा। अल्लाह वबाई अमराज से हम सब की हिफाजत फरमा, हमें इम्तिहान और आजमाइश में मुब्तला न फरमा। सुकून वाली जिंदगी नसीब फरमा, तमानियत वाली जिंदगी नसीब फरमा। अल्लाह जो आमाल में लगे हुए उनके आमाल को कबूल फरमा, उनके आमाल को कबूल फरमा और अपनी शाया निशान उनको बदला नसीब फरमा, अपनी शाया निशान उनको बदला नसीब फरमा। अल्लाह ये जो दिन जो रातें चल रही हैं अल्लाह बहुत ही मुबारक है, अल्लाह बहुत ही मुबारक है। अल्लाह इसकी सब बरकतें हमें समेटने की तौफीक नसीब फरमा, सब रहमतें हम सबको आता फरमा, सब मग़फ़िरतें हम सबको आता फरमा। रब्बे करीम जहन्नम से आज़ादी का आशरा है, तुझसे सवाल करते हैं, हाथ जोड़कर सवाल करते हैं, हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा, हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा, हमें जहन्नम से आज़ाद फरमा। अल्लाह दुनिया की मामूली सी गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हाय हाय निकल जाती है। अल्लाह जहन्नम की गर्मी कितनी सख्त गर्मी होगी, अल्लाह जहन्नम की तपश जो दूर दूर तक जाती है, अल्लाह जहन्नम का धुआं, अल्लाह जहन्नम की चंगाड़, अल्लाह हम सुनकर डर जाते हैं। अल्लाह तमाम के तमाम मुसलमानों की जहन्नम से हिफाजत फरमा, तमाम के तमाम मुसलमानों को जहन्नम से आज़ाद फरमा। इस मुबारक अशरे के, इस मुबारक महीने के बदौलत अल्लाह जिनके साथ तेरा वादा है अल्लाह उन सबको जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा, जहन्नम से आज़ादी नसीब फरमा। हमारा भी नाम उसमें शामिल फरमा, हमारा भी नाम उसमें शामिल फरमा, हमारे अजीज और क़ारिब के नाम उनमें शामिल फरमा, हमारे वालिदैन का नाम उनमें शामिल उसमें शामिल फरमा, जिनको तू अल्लाह जहन्नम से आज़ादी का परवाना जारी करेगा। अल्लाह हमारा नाम, हमारे वालिदैन का नाम उन लोगों में शामिल फरमा जिनको तो बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह तुझसे जहन्नम से पनाह मांगते हैं, जन्नत का सवाल करते हैं। अल्लाह हमारे बारे में जन्नत के फैसले फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा, हमें अच्छा बोलने की तौफीक नसीब फरमा, अच्छे अखलाक हम सबको नसीब फरमा, आपस की मोहब्बतें नसीब फरमा, नफरतों को, बुग़्ज़ को, कीने को, अल्लाह दुश्मनियों को, अल्लाह झगड़ों को हमारे घरों से, हमारे मुआशरे से दूर फरमा, हमारे घरों से, हमारे मुआशरे से दूर फरमा। हर एक के माल जान इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। औलाद को हम सबके लिए सदक़े जारिया बना, हम सबके औलाद को नेक बना, हम सबके औलाद को नेक बना। जो हमारे अज़ीज़ और क़ारिब इस दुनिया से जा चुके हैं सबके मग़फ़िरत के फैसले फरमा। जो बीमार हैं या अल्लाह उनको शिफ़ाए कामिल आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा, हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा, हम सबकी दुआओं को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहम।